السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں ہم اسے صحیح طریقے پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیا کسی خاص دن کا تعین درست ہے، اور ایصال ثواب کا حقدار اصل میں کون ہوتا ہے؟ کیا مردوں کو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا ہے، یا یہ صرف ایک محض کہاوت ہے؟ کیا تیجا، 40واں برسی جیسی رسمیں جائز ہیں، اور ان سے میت کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے یا نہیں، اور کیا یہ سنت کے مطابق ہے یا یہ بدعت ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو ہدیہ کرنا، خاص طور پر کسی مرحوم کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت ایک اصولی بات بیان کر رہی ہے کہ انسان کی کمائی کوشش کی بنیاد پر ملتی ہے، لیکن شریعت نے بعض نیک اعمال کی اجازت دی ہے کہ ان کا ثواب ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس صدقے کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہ پہنچے گا۔ ایصال ثواب کے لیے بہت سے لوگ مختلف نیک عمل کرتے ہیں، جو بعض صحیح ہوتے ہیں اور بعض غلط۔ صحیح اعمال جو ایصال ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں وہ ہیں صدقہ و خیرات کرنا، کسی یتیم، مسکین یا طالب علم کی مدد کرنا، قرآن خوانی کرنا، تلاوت قرآن کا ثواب مرحومین کو بخشنا، نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ اگر وہ فرض تھے اور مرحوم کی طرف سے ادا نہ ہوئے ہوں تب ان کی طرف سے کرنا، بغیر عذر کے۔ اگر ان پر فرض نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے وصیت کی تھی تو ان کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا جائز نہیں۔ دعائے مغفرت کرنا، سب سے بڑھ کر ان کے لیے جو عمل ان کو فائدہ دیتا ہے وہ دعا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ ایصال ثواب میں ریا سے بچنا ضروری ہے۔ دکھاوا کر کے کیے گئے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آج کل معاشرے میں ایک اور رواج عام ہے، جسے تیجا یعنی تیسرا دن منانا، 40واں منانا، برسی منانا۔ خاص طور پر جمعرات یا شب جمعہ کو ایصال ثواب کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور کیا صحابہ کرام نے 40واں یا تیجا یا 10واں منایا؟ جواب یہ ہے کہ ایسی تخصیص سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اگر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں کیا گیا تو اسے دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی مخصوص دن میسر ہو اور اس دن لوگ جمع ہو کر بغیر رسم و رواج کے صرف قرآن، دعا یا صدقہ کریں تو یہ جائز ہے، بشرطیکہ کہ اسے دین کا حصہ نہ بنایا جائے۔ ایصال ثواب کا اصل حقدار کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایصال ثواب کے حقدار مرحوم والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر اقارب ہوتے ہیں، پھر مسلمان بھائی بہنیں یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور پر غریب، یتیم، نادار، حافظ قرآن یا طلبہ دین وغیرہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدقات تو فقیروں اور محتاجوں کے لیے ہے، لہٰذا اگر ہم مرحوم کے نام پر کوئی صدقہ کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ واقعی مستحق اور نیک لوگوں کو دیا جائے، تاکہ ان کو ایصال ثواب بھی پہنچے۔ ایصال ثواب کا اصل مقصد نیک عمل کرنا ہے، اور خالص اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، نہ کہ رسم و رواج، دکھاوا یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت طریقہ اپنائیں، بدعات سے بچیں اور مرحومین کے لیے صدقہ دل سے دعا کریں۔